اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفرج۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی میرے عبارت پڑھ لیتے ہیں، الوقوع فی سند اصحاب الاجماع، ٹھیک ہے۔ بات ہماری چل رہی تھی توثیقات عامہ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 3 موارد جو ذکر کیے ہیں کہ جس سے توثیقات عامہ ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا مورد یہ تھا کہ الوقوع فی سند تفسیر القمی، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی تفسیر قمی کا راوی ہے وہ سب کے سب موثق ہے، یہ ایک توثیق تھی۔ دوسری تھی الوقوع فی سند کتاب کامل زیارہ، ٹھیک ہے، کامل زیارہ کے جو بھی راوی ہیں وہ سب کے سب موثق ہیں۔ تیسری چیز تھی کیا؟ مشیخۃ النجاشی، جو بھی نجاشی کا شیخ رہا ہے وہ سب کے سب جو کیا ہیں موثق ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ توثیقات عامہ میں سے یہ ہے کیا کہ اگر کوئی راوی اصحاب اجماع میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، وہ موثق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصحاب اجماع کیا ہیں؟ یہ اجماع کا دعویٰ اصل میں کشی نے کیا ہے، یہ بھی قدیم عالم دین گزرے ہیں ہمارے رجالی ہیں، ہاں، انہوں نے تقریباً 18 لوگوں، یعنی جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی اشارہ پڑھ چکے ہیں اجمالاً، بلکہ نام وغیرہ بھی پڑھا تھا کہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام ہے نا، 5ویں اور 6ٹھے امام، ہاں احسن، تو 5ویں اور 6ٹھے امام کے اصحاب جو ہیں وہ یہ 6 کر کے گنایا تھا، 6 طریقے 18، تو یہ 18 کے کیا ہیں وہ جن کے اوپر اجماع قائم ہوا ہے کہ یہ اجماعت الاصحابہ، ہاں، کہ یہ سب کے سب جو کیا ہیں موثق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 18 کیا ہو گئے، یہ موثق ہوں گے بات انشاءاللہ۔ ہاں، تو اب یہ کہنے کہ اگر یہ جو ہیں یہ اصحاب اجماع میں سے کوئی ایک کسی سند میں واقع ہو جاتے ہیں تو وہ سند جو کیا ہے معتبر اور حجت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ شہید ثانی کا دعویٰ ہے، چونکہ ان کے اوپر کیا ہے، یہ اصحاب اجماع ہیں اور ان کی وثاقت کے اوپر اجماع قائم ہوا ہے بس انشاءاللہ۔ شیخ باقر نے کہہ رہے کہ ہم یعنی گرچہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ عبارت جو 18 نام انہوں نے بتائے ہیں، کہہ رہے کہ ان 18 ناموں سے اور اس کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے سب سے مطلب زیادہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، زیادہ تر جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ خود یہ لوگ جو کیا ہیں وہ موثق ہیں، خود یہ وہ بھی ان کی وثاقت میں، یعنی ان کی جلالت سمجھ میں آتی ہے، ان کی وثاقت سمجھ میں آئے گی، ہے نا، مگر یہ کہ یہ ان کی وجہ سے سب کے سب جس سند میں آ جائیں وہ سب کے سب موثق ہو جائیں، کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اب انشاءاللہ۔ یعنی یہ کہ اجماع کو جو بہرحال قبول، یعنی اس عبارت میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو 18 یہ تو ہے موثق، لیکن یہ اگر کسی اس میں آتے ہیں جی وہ بھی ہو جائیں گے، یہی بتا رہے ہیں جی۔ دیکھیے ہاں، ذکر الکشف فی رجالہ المعروف ان طائفہ قد اجمعت علی تصحیح ما یصح عن جماعہ، ٹھیک ہے، ہاں، کہہ رہے کہ کشی نے اپنی کتاب رجال میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ طائفہ شیعہ، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر جمع ہے، یعنی اجماع ہے کہ علی تصحیح ما یصح عن جماعہ، ٹھیک ہے، کہ جو بھی اس جماعت سے کیا ہو وارد ہو، جو بھی خبر، جو بھی حدیث، وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، ٹھیک جی۔ اور یہ کون ہے؟ 6 من اصحاب الامام الباقر علیہ السلام، و 6 من اصحاب صادق علیہ السلام، و 6 من اصحاب الامام الکاظم علیہ السلام۔ یہ 3 امام کے 6 جو کیا ہیں وہ اصحاب ہیں کہ جو کہ ہاں موثق ہیں۔ اب اسی کتاب، اپنی کتاب رجال میں کشی جو ہے صفحہ نمبر 238، ٹھیک ہے، 238 میں اس بات کو لکھتے ہیں، طبع دانشگاہ، اجتمعت العصابۃ علی تصدیق ہؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر علیہ السلام۔ یہ رانی ہے کون؟ کشی نہیں، یہ وہ جہاں پہ چھپی ہے وہ تھا، کہ طائفہ شیعہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، ٹھیک ہے، کہ علی تصدیق ہؤلاء الاولین، کہ یہ جو امام باقر علیہ السلام کے یعنی اولین صحابہ میں سے تھے، یعنی ہر چیز میں آگے رہا کرتے تھے، مقدم صحابہ تھے، ہے نا، جی، ہاں،
اس طریقے سے وہ ابی عبداللہ علیہ السلام، اور اس طریقے سے چھٹے امام کے جو مطلب صحابہ تھے، بات انشاءاللہ جہاں ظاہر سی بات ہے جو جتنا اعتبار رکھتا ہے اتنا زیادہ امام کے ساتھ رہتا ہے، آگے آگے رہتا ہے امام میں. وانقاد لہم بالفقہ، ٹھیک ہے، اور ان کے فقہ کے جو ہے کیا ہیں ہم قائل ہوئے ہیں، یعنی طائفہ شیعہ نے ان کو فقیہ مانا ہے. فقالوا افقہ الاولین ستۃ، تو کیا کہا، یہ کہا کہ یہ یعنی اولین میں سے، ٹھیک ہے، زیادہ سب سے بڑے فقیہ جو ائمہ معصومین کی ذات کو چھوڑ کر، یعنی ہاں ان کے اصحاب میں جو سب سے عالم ترین لوگ گزرے ہیں ان میں سے یہ 6 ہیں: زرارہ و معروف ابن خربوز و برید و ابو بصیر الاسدی و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی. اور انشاءاللہ یہ 6 جی. اسی طریقے سے ان میں 5 و 6 دونوں کے ہیں جی. اس طریقے سے قال صفحہ نمبر 375 پہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 375 اس پہ کہتے ہیں اجتمعت الاصابۃ علی تصحیح ما یسع عن هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون واقر لهم بالفقه من دون اولئک الستة الذین عددناهم وسمیناهم، کہ یہاں پر بھی طائفہ شیعہ کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، علی تصحیح ما یسع عن هؤلاء، جو بھی ان چیزوں سے، ان لوگوں سے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں اس کو ہم صحیح جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، وہ اقر لهم بالفقہ، اور ان کے فقہ کا، ان کے فقیہ ہونے کا اقرار بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے تمام کے تمام شیعوں نے. من دون، اچھا یہ کون ہے، یہ وہ جو ہم نے اوپر 6 نام گنائے ہیں، یہ من دون اولئک الستة، یہ ان 6 کے علاوہ ہیں، تبھی تو 18 ہوں گے نا، ابھی 6 12 ہو جائیں گے، پھر ایک اور 6 کی تعداد گنائیں گے. من دون اولئک الستة، ٹھیک ہے، الذین عددناهم وسمیناهم، جن کا اوپر ہم نے ذکر کیا ہے، ٹھیک، ہاں جن کا ہم نے نام لیا ہے. 6 نفر، یہ 6 افراد اور ہیں، وہ کون، جمیل ابن دراج و عبداللہ ابن مسکان و عبداللہ ابن بکیر و حماد ابن عیسیٰ و حماد ابن عثمان و ابان ابن عثمان. اس کے متعلق ہمیں گفتگو پہنچی تھی، ہم پڑھی تھی ہم نے ابان ابن عثمان کے متعلق کہ ان کی کہیں پہ وثاقت وغیرہ نہیں ہے، ان کی تضعیف نہیں وارد ہے، مگر کیا ہے یہ چونکہ وہ اصحاب 6 میں سے ہیں لہٰذا موثق ہیں. اور انشاءاللہ یہ کافی رہے گی، کافی رہے گی. وقال صفحہ 556، ٹھیک ہے، 556 پہ کہتے ہیں کہ اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم، ہمارے اصحاب، ہمارے تمام کے تمام علماء اس بات پر اجماع ہے کہ وہ صحیح جانتے ہیں، یصح عن هؤلاء و تصدیقهم، کہ جو بھی ان سے چیز وارد ہوتی ہے ان کو صحیح جانتے ہیں. واقر لهم بالفقہ والعلم، اور ان کے عالم ہونے کا، ان کے فقیہ ہونے کا سب نے اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کون ہے 6؟ وَهُمْ 6 نفر اخر دون 6 نفر الذین ذکرناہم فی اصحاب ابی عبداللہ علیہ السلام، ٹھیک ہے. اور یہ 6 وہ الگ سے چھٹے امام کے صحابی ہیں کہ جن کو بھی جو 6 ہم نے ابھی چھٹے امام کے صحابی کے نام گنوائے ان کے علاوہ 6 ہیں، ٹھیک ہے. تو 12 گنوا چکے ہیں ہم جی، وہ یہ 6 اور ہیں، 18 ہو جائیں گے. وہ کون، یونس بن عبد الرحمن و صفوان ابن یحییٰ بیاء الصابری و محمد ابن ابی عمیر و عبداللہ ابن مغیرہ و الحسن بن محبوب و احمد ابن محمد بن ابی نصر البسنتی. حاضر انشاءاللہ. اب یہ بہرحال تو یہ اب تک یہ ہم کیا کہہ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، یہ نہیں گویا کہ یہ کشی کا دعویٰ اجماع پڑھ رہے تھے ان 18 لوگوں کے حوالے سے. وقد اختلف فهم اعلام لهذه العبائر فقیل متى ما وقع واحد من هؤلاء اثناء السند فاذا كان الطريق من الشيخ الطوسي اليه معتبرا فلا تضر جهالة الوسائط بينه وبين الامام. سنیے گا، اب یہ جو عبارت ہے، تو ابھی تو ہم نے اب تک ہم نے 3 جو عبارتیں پڑھی، یہ کشی کی عبارت ہے ان لوگوں کے ذکر کے حوالے سے. اب علماء کی فہم میں کیا ہے اختلاف ہے کہ کشی کی اس عبارت سے ہمارے جو متاخرین علماء وہ کیا سمجھے ہیں، ٹھیک ہے. بات سمجھے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کشی اس مقام میں ہے کہ کشی جو ہے وہ کیا ہے، وہ دعویٰ اجماع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان 18 ناموں میں سے کسی سند میں کوئی ایک نام بھی آ جائے اور اس کے دعوے دار شیخ طوسی ہوں، ٹھیک ہے، شیخ طوسی ہوں، شیخ طوسی نے کہا کہ اس سند سے میں نے روایت کی ہے، واضح انشاءاللہ. اور چونکہ شیخ طوسی سے لے کر شیخ کشی ان کے پاس جو کیا ہے سند، شیخ طوسی کے پاس معتبر سند ہے، واضح انشاءاللہ. تو اب اگر اس سند میں کوئی مجہول بھی واقع ہو رہا ہے کشی سے لے کر پھر امام تک،
تو وہ ان کے ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ صحیح ہو جائے. دیکھیے وقد اختلف فہم العلام لهذه العبائر. ٹھیک ہے، ان عبارتوں کو سمجھنے میں ہمارے علماء کی جو سمجھ ہے وہ اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. فقیل متى ما وقع واحد من هؤلاء اثناء السند. تو ایک قول یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو 18 نام ہے ان میں سے کوئی ایک بھی کسی سند میں واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. فاذا كان الطريق من الشيخ الطوسی الیہ معتبرا. تو اگر سنیے گا، اگر شیخ طوسی سے لے کر یہ کہ جو سند میں واقع ہو رہا ہے، مثلا ابی نصر بزنتی ہیں یا پھر جو کیا ہے صفوان ابن یحییٰ ہے یا کوئی بھی نام ہے، اگر سند جو ہے کیا ہے ان تک کے کیا ہو شیخ طوسی سے وہاں تک کی سند ہے. ٹھیک ہے. فلا تزول جہاز الوسائل بین و بین الامام. تو پھر اس کے بعد سے لے کر وہاں سے لے کر وہاں امام تک کے اگر کوئی مجہول راوی بھی ہے تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. ٹھیک. ونسب هذا الرأي الى الشهيد الثاني وشيخ المجلس والبهائي وغيره. ٹھیک ہے. اس قول کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف دی گئی ہے؟ شہید ثانی، شیخ مجلسی، علامہ مجلسی اور شیخ بہائی کی طرف وغیرہ. وذهب صاحب الوسائل الى اکثر من ذلك فقال ان الوسائط المذکورة كما لا تضر جہالتها كذلك لا يضر تضعیفها. بلکہ شیخ صاحب وسائل نے تو ذرا اور بات بڑھ کے کہی. وہ کیا کہتے ہیں کہ فقط جہالت نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ضعیف راوی بھی ہے نا پھر بھی ان کی اتنی جلالت القدر ہیں یہ لوگ کہ ان کی وجہ سے اس کے ضعف پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. بس ضعیف کیا ہے منجبر ہو جائے گا یہ 18 میں سے کسی ایک کی وجہ سے. آج انشاءاللہ شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ رہے بس صحیح ہو ان غایت ما یستفاد من العبار السابقہ الاجماع علی جلالۃ المذکورین و حسن حالہم. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو عبارت ہے شیخ کشی کی، اس سے زیادہ سے زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اجماع قائم ہے اس بات کے اوپر کہ فقط یہ لوگ یہ 18 لوگ کیا ہیں یہ جلیل القدر ہیں، یہ ان کا احترام ہے، یہ جو کیا ہے حسن حالہم یعنی یہ صحیح العقیدہ تھے اور بہر اچھے لوگ تھے. ٹھیک. وَكَأَنَّهُ يُرَادُ أَن يُقَالَ أَنَّهُ مَتَى مَا وَقَعَ أَحَدُ هؤلاء فِي السَّنَدِ فَالرِّوَايَةُ مِن نَاحِيَةٍ لَا خَلَلَ فِيهَا. سنیے گویا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، گویا کشی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سند میں ان 18 میں سے کوئی ایک نام آتا ہے تو اس کی جہت سے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر دیجئے کہ سند میں چاہے یہ ضعیف سند میں کیوں نہ واقع ہوئے ہوں لیکن ان کے اوپر ہم کو پورا اعتبار ہے. ٹھیک ہے. رہی بات ان کے آگے اور پیچھے کا جو سلسلہ ہے کہ جس کو بیس بنا کر آپ ان کو بیس بنا کر آگے کے سلسلے کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں اور پیچھے کے سلسلے کو بھی صحیح کہہ دے رہے ہیں، پوری حدیث صحیح ہو جا رہی ہے، کریں گے ہم اس کے قائل نہیں ہوں گے. ہاں اس اجماع کا فائدہ جو سب سے بڑا ہوگا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے، کیا مجھے نہیں شیخ باقر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کیا کہ اس کا فائدہ اس کے من ناحیت هؤلاء ال18. ٹھیک ہے. ان 18 کی طرف سے کیا ہے یہ ہے کہ یہ سب قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہے، لیکن ان کے آگے پیچھے کیا سلسلہ ہے اس میں ضعیف بھی واقع ہو سکتا ہے، اس میں مجہول الحال بھی واقع ہو سکتا ہے. دیکھیے سنیے فالروایۃ من ناحیتہ لا خلل فیہا، ان کی جہت سے کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. واما من قبلہ او من بعدہ فلا نظر الیہ. مگر رہی بات یہ کہ ان کے پیچھے اور ان کے آگے جو سلسلہ سند ہے وہ ان کی وجہ سے صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پھر یہ محل کلام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ جو ہے وہ جانچیے اور رجال میں دیکھیے کہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. مجھے گیس کی بو آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم جب آئے تھے کھول کے چھوڑ دیا کیا زیادہ آ رہی ہے واضح ان شاء اللہ. جی. وقوع بنی فضال فی السند، یہ 5واں جو ہے وہ مورد ہے توثیقات عامہ میں سے واضح ان شاء اللہ. ہاں اچھا، وقوع بنی فضال کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بھی اجمالاً ان کے متعلق جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ یہ 3 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 بھائی کیا، حسن، احمد اور علی. ٹھیک ہے. ان سب کے دادا نہیں کیا ہیں، بلکہ دادا کیا بلکہ باپ دادا ایک دادا جو جب بھائی ہیں سگے تو ان کو بنی فضال کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ 3 ہے تو بنی کا تعلق ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے.
تو یہ کیا تھے؟ یہ فتحی المذہب تھے، واقفیہ تھے، ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ چھٹے امام کے جو فرزند ہیں عبداللہ افتح، ہاں افتح کہتے ہیں جس کی پیشانی نکلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. تو ان کی چونکہ پیشانی جو ہے وہ آگے سے نکلی ہوئی تھی، اس لیے ان کو افتح کہا جاتا تھا. ہاں ان شاء اللہ. تو یہ لوگ جو ہے چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کی امامت کے قائل نہیں ہوئے اور عبداللہ افتح کے امامت کے قائل ہو گئے. تو اس وجہ سے ان کو واقفیہ بھی کہا جاتا ہے. واقفیہ کیوں؟ اس لیے کہ توقف کر کے چھٹے امام سے سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا، ٹھیک ہے. اور ان کو ابتحیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہی سے وجہ سے چونکہ عبداللہ افتح کے امامت کے قائل ہوئے تھے. ہاں ان شاء اللہ. بہرحال لیکن یہ تھا کہ یہ لوگ وساقت میں معروف تھے، مشہور تھے. ہاں یعنی کیسے جیسے ہوتا ہے چھ کو ہی مانتے تھے لیکن دل سے مانتے تھے، ٹھیک ہے. ان کی طرف چیزوں کو غلط منسوب نہیں کرتے تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ روایتیں بھی ان سے بہت زیادہ تھیں، پانچویں امام سے چھٹے امام سے بہت زیادہ روایتیں انہوں نے کی تھی، ہے نا. تو اس کے متعلق جو ساتویں امام سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور ہم ایسا کریں، کیا کریں کہ مطلب ہمارا گھر تو ہے وہ ان کی کتابوں سے پر ہے، ان کی حدیثوں سے، ہم کیا کریں؟ تو یہ امام نے فرمایا تھا کہ ایسا کرو، خذوا ما رأوا وذروا ما رواوا، ٹھیک ہے، کہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ چھوڑ دو. بلکہ یہ شاید جو ہے وہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا امام حسن عسکری علیہ السلام سے تو امام نے فرمایا تھا کہ ایسا کرو کہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دو، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، مگر ان نے جو روایتیں کی ہیں ہاں البتہ قبل از کیا ہے توقف، ٹھیک ہے. بعد از توقف تو ساتویں امام سے کچھ بھی منسوخ کر سکتے ہیں. دیکھیے گا بنو فضال وہم الحسن بن علی بن فضال و احمد بن حسن بن علی الفضال و علی ابن الحسن بن علی الفضال. بات ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں تو ذرا سا یہ مس ہو رہا ہے، دیکھیے گا حسن بن علی بن فضال، ٹھیک ہے، یعنی حسن پوتے ہیں کس کے؟ فضال کے. احمد بن الحسن بن علی بن فضال. اب یہاں پر کیا ہے؟ یعنی پوتے نہیں پر پوتے کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، احمد. ہاں اور دوسرے مرحلے پھر آخری نام علی بن الحسن بن فضال، یعنی علی اور حسن یہ دونوں بھائی، ٹھیک ہے. اور ان کے اور حسن کے بیٹے تھے کون؟ احمد. ہاں ان شاء اللہ. یعنی دو پوتے اور ایک پر پوتا. دو بیٹے نہیں، دو پوتے فضال کے، چونکہ بنی فضال کہا جاتا ہے نا، حسن بن علی وہ بن فضال. تو یہ ایک بھائی ایک پوتا، یعنی ٹھیک ہے. اور علی بن حسن بن یہ دونوں بھائی، علی بن، ہاں یہ دونوں بھائی ہو گئے. اور حسن کے ایک بیٹے احمد بن حسن، احمد بن حسن. دو بھائی اور ایک پوتے ہو گئے. جی ایک پوتے نہیں دو پوتے جو کہ آپس میں بھائی ہیں اور ایک پر پوتا. ایک پر جی ان کو لیکن ہاں اور یہ کہ سب اولاد کہے جاتے ہیں، ہے نا، اولاد و ان نزلو کہتے ہیں اسلام میں. تو دیکھیے تو یہ جو ہے بنی فضال، ان کے متعلق گفتگو ہے. کہہ رہے جماعت من الفتحیہ. دیکھیے ان کو فتحیہ بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ عبداللہ افتح کے امامت کے قائل تھے. والفتحیہ فرقۃ تقول بامامت عبداللہ الافتح ابن الامام الصادق علیہ السلام. آج انشاءاللہ یہ فتحیہ کون ہے؟ یہ وہ فرقہ ہے کہ جو چھٹے امام کے فرزند عبداللہ افتح کے امامت کے قائل تھے. وکان لبنی فضال المعروفین بالوثاقہ والعبادہ احادیث کثیرہ. اور یہ جو مطلب کوئی وہ نہیں تھے، بلکہ یہ مشہور لوگ تھے عبادت میں، وثاقت میں، یعنی کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے، عبادت وغیرہ مصروف رہا کرتے تھے. اور بہت ساری حدیثیں ائمہ معصومین سے نقل کی ہیں. وَلِكَثْرَةِ أَحَادِيثِهِمْ وَفَسَادِ عَقِيدَتِهِمْ وَجَّهَ بَعْضُ الشِّيَعَةِ سُؤَالًا إِلَى الْإِمَامِ الْعَسْكَرِيِّ علیہ السلام. اب چونکہ ان کی روایتیں بہت زیادہ ہیں اور عقیدہ فاسد ہے واضح، تو اب جو شیعوں کو تشویش ہوئی، سمجھ رہے ہیں کیسے؟ جیسے آج کے زمانے میں ہے، اب نام نہیں لیں گے خاص طور سے، مگر یہ کہ ہے کہ آپ باتیں سنیے گا تو بہت اچھی ہیں، مگر کیا ہے عقیدہ اس میں کیا ہے. یعنی آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ سے ملتی ہے پورے مکمل میاں بالمیاں صحیح ملی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو مخلوط چیزیں ملنے لگی ہیں نا یہ بہت مشکل ہو جا رہی ہیں. تو انسان کیا کرتا ہے نا،
کیسے جیسے انڈین محمد علی مرزا کے حوالے سے ہے نا، شروع میں بنی امیہ یزید سب کو لان تان کرتے کرتے آخر میں یہ تو اب شیعہ کیا ہوا اس کی طرف مائل ہو گئے ہے نا، یعنی ایک طرح سے رغبت بڑھی کہ یار یہ سنی ہو کر جو ہے مطلب ایسا ایسا کرتا ہے، یہ بڑی بات ہے، پڑھا لکھا ہے. اب جب مائل ہوئے بہت انٹرسٹ جتایا، یہاں تک کہ 2 ملین سے بھی زیادہ اس کے ویورز سب ہو گئے. اب کیا ہے، اب وہ بھیا شیعہ بھی جو ہے وہ کافر و مشرک ہیں، بریلوی کافر و مشرک ہیں، سب وہ ہیں، یہ سب چیزیں بس دیے جا رہا ہے. تو یہ بہت سخت دور ہے سمجھے. تو یہاں پر فقط یہ نہیں کہ ہم کو کوئی چیز سن لینا ہے، نہیں، آج مثلا کہ آپ کو سننا بھی اور صحیح سننا ہے، جو سنا ہے آپ نے صحیح سنا ہے. چونکہ ابھی کیا ہے نا، بس یعنی ایک دور تراکمی ہے، بس عقیدے ہو یا کوئی بھی چیز بس پڑھی جا رہی ہیں انسان کے اوپر. یہ ہر انسان کے ہاتھ میں کیا ہے، ایک شیطان ہے سمجھ رہے ہیں. تو اس میں الہی پیغام بھی ہمیشہ آتا رہ رہا ہے اور شیطانی پیغام بھی آ رہا ہے. تو مشکل یہ ہے پہچاننا کہ اس میں کون الہی پیغام ہے کون شیطانی پیغام ہے. یہ بات سمجھ بھی نہیں سکتا، ہاں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ وجہ ہے نا ہمارے میں. اللہ یاری دیکھ لیجیے. سنیے، وَلِكَثْرَةِ أَحَادِيثِهِمْ وَفَسَادِ عَقِيدَتِهِمْ وَجَّهَ بَعْضُ الشِّيَعِ سُؤَالًا للامام العسکری علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تو اب یہ لوگ کیا تھے، یہ چھٹے امام کے زمانے تک کے کیا ہے، اب بہت بڑے عابد گزار ہے نا، موثق معصومین کے قریب رہنے والے، مگر کیا ہے پھر عقیدہ جو کیا ہے فاسد عقیدہ ہے. اس بیس پہ وجہ امام کو نہیں مانا. ساتویں امام کو نہیں مانتے. ساتویں امام کو نہیں ماننے کی وجہ جو ہے وہ موضوع ذکر، جس سے خود اسماعیل جو کہ وہ چونکہ ساتویں امام جو ہے وہ کیا ہے عمر میں کم تھے، یعنی یہ سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے. تو اسماعیلی تو یہ کہہ کر جو کیا ہے الگ ہو گئے کہ چھٹے امام کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں جو کیا ہے اسماعیل ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہاں، لہٰذا وہ جو کیا ہے وہ ہوں گے، ہاں امام ہوں گے. اور سب سے جو بڑا مسئلہ دیکھیے آج کل، یہ جیسے آج یہ سب چل رہا ہے نا ہر جگہ، وہاں پہ بھی اس زمانے میں بھی یہی تھا ہے نا، کہ جو جس سے قریب تھا دیکھتا تھا کہ کس کے ساتھ جانے میں مجھے فائدہ ہوگا. تو اس طرح کے کچھ لوگ رہا کرتے تھے سمجھ رہے ہیں، کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے پورے گروہ کو لے کر چلے جایا کرتے تھے. تو یہ منع کیوں نہیں کرتے تھے امام کے فرزند جو تھے، جیسے یہ کہ عبداللہ ابن افتاح جی، ہاں، انہوں نے کیوں منع نہیں کیا کہ امام میں نہیں ہمارے بھائی؟ ان کی ہسٹری ایسا پڑھنی ہوگی عبداللہ افتاح کی، اور کسی کی وجہ سے یہ ہے پھر ان کے بھائی کی طرف سے اسماعیلی چلے گئے. ان لوگوں نے اختلاف ہو. ہاں صحیح بات ہے، وہ خود بھی دعوے دار ہو گئے. جی بالکل، کیوں نہیں. سنیے گا، وَلِكَثْرَةِ أَحَادِيثِهِمْ وَفَسَادِ عَقِيدَتِهِمْ وَجَّهَ بَعْضُ الشِّيَعِ سُؤَالًا للامام العسکری علیہ السلام. ٹھیک ہے، کہ ان کی جو ہے وہ حدیث کی کثرت تھی اور عقیدہ جو ہے فاسد تھا. تو اس حوالے سے شیعہ جو کیا ہے بڑے مشکل میں پڑے. لہٰذا شیعوں نے کیا کیا، سوال جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام سے کیا کہ مولا آپ ہی بتائیے عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه اتجاہ تلك الاحادیث، کہ یہ جو حدیثیں ہیں بنی فضال کی، ان کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہم انہیں اپنائیں، ان پر عمل کریں یا ان کو ترک کر دیں. ٹھیک. ففی کتاب الغیبہ، تو امام نے وہی جواب دیا مشہور ہے نا، کہ جو ان کا جو عقیدہ چھوڑ دو، جو روایتیں وہ لے لو. ففی کتاب الغیبہ للشیخ الطوسی روایت ينقلها عن عبد الله الكوفي خادم الشیخ النوبختی رضوان اللہ تعالی علیہ یقول فیہا. کتاب غیبت شیخ طوسی مشہور کتاب ہے. اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ کوفی سے، جو کہ خادم تھا. عبداللہ کوفی یہ خادم کس کے؟ شیخ نوبختی کے. ان کی بھی ارجال کتاب جو ہے گزری ہے. سئل الشیخ یعنی الحسین ابن روح عن کتب ابن ابی الازاقر بعدما ذم، ٹھیک ہے، وخرجت فیہ اللعنہ. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا گیا. سئل الشیخ حسین بن روح کون ہے؟ یہ تیسرے نائب ہے امام زمانہ کے. ان سے جو ہے کیا ہے ابن ابی ازاقر کی کتابوں کے متعلق سوال کیا گیا. ابن ازاقر کون ہے؟ ابن ابی ازاقر وہ کہ جس کے متعلق جو کیا ہے امام زمانہ نے اپنی توقیع میں اس کو کیا ہے اس کی مذمت کی تھی. ٹھیک ہے، ہاں، اور اس پر لعنت کی تھی. تو اب جب امام کی طرف سے لعنت آ گئی، مذمت آ گئی، تو اب لوگوں کو ہوا کہ بھائی امام کو گویا کہ اس کو تائید حاصل نہیں ہے نا. تو اب اس کی جو کتابیں ہیں، اس کی جو حدیثیں ہیں، اس کے متعلق ہم کیا کریں. ٹھیک.
فقیل له فکیف نعمل بکتب وبیوتنا منها ملا، کہ بھائی حسین بن روح آپ تو امام کا یہ پیغام لے کر آئے ہمارے پاس کہ یہ ملعون ہے نا ابن ابی ذاکر، یہ اس کی مذمت امام نے کی ہے، جبکہ ہمارے گھروں میں اس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری حدیثیں بھری ہوئی ہیں، ہم کیا کریں؟ فقال اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما وقد سئل عن کتب بنی فضال، تو حسین بن روح کہتے ہیں کہ میں ان کے متعلق اس کی جو کتابیں رکھی ہیں تمہارے یہاں وہی کہوں گا کہ جو 11ویں امام عصری نے کہی تھی، کس کے متعلق؟ بنی فضال کے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ فقالوا کیف نعمل بکتبہم وبیوتنا منها ملا، یہ اور سوال بھی اتفاق سے وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ حسین بن روح کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو مجھے سوال کیا ہے یہ وہی سوال ہے کہ جو امام عصری صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی فضال کے متعلق لوگوں نے کیا تھا، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں گھر میں ہمارے، اور جو ہے وہ یہ عقیدہ ان کا فاسد ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو فقال صلوات اللہ علیہ، تو امام عسکری نے فرمایا تھا خذوا ما روا وذروا ما رأوا، ان کا جو عقیدہ ہے وہ چھوڑ دو اور انہوں نے جو روایتیں کی ہیں اسے لے لو۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ روایت کے اخذ کرنے کے لیے صحیح المذہب ہونا، صحیح العقیدہ ہونا درست نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے۔ ولأجل هذه الرواية اختار جمع من العلام منهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة أن أي رواية ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة ويؤمل بها حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال والإمام عليه السلام۔ اب چونکہ دیکھیں انہوں نے یعنی 11ویں امام سے جو حدیث آئی، کیا امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ان کی روایتیں ہیں لے لو، ان کے عقیدے کو چھوڑ دو۔ تو شیخ انصاری اپنی کتاب میں یعنی کتاب الصلاۃ میں اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام عسکری بنی فضال کی روایتوں کو معتبر جانتے ہیں، ہے نا۔ تو اب اس کا مطلب کیا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر بنی فضال نے کوئی روایت نقل کی ہے اور بنی فضال سے لے کر امام تک کے جو سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں، گرچہ اس سلسلے کے درمیان میں بنی فضال اور امام کے درمیان میں کوئی ضعیفی راوی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اس روایت کو کیا کریں گے؟ لے لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ان کی تائید کی ہے روایت میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ انصاری۔ لیکن شیخ انصاری امام نے تائید ان کی ہے، اس کی فضال کی، بنی فضال بیچ میں جو عرض کی تھوڑی کی امام شیخ انصاری یہ کہنا اگر بیچ میں کوئی ضعیف راوی بھی ہے ہم اس کو بھی لے لیں۔ ہاں، تو مطلب چونکہ روایت کی تائید کی ہے نا، شیخ انصاری کہہ رہے کہ روایت کی تائید کی ہے، تو اب یہ روایت کی تائید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ لوگ جو کیا ہیں، یعنی فقط جو روایت کرتے ہیں وہ موثق روایت کرتے ہیں، جبھی امام نے تائید کی، ورنہ نہیں کہتے۔ لیکن بیچ میں لینے والا اب ان کے نام سے وہ غلط روایت کر دیں کہ بنی فضال نے یہ کہا لیکن وہ بنی فضال نے نہ کہا، تو اس والے بیچ والے میں اس کو کیسے لیں گے؟ ہاں، تو یہ بات ہے۔ تو اگر تو اگر ایسا ہوتا تو امام علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فقط بنی فضال جو روایت کرتے ہیں اس کو معتبر جانو، اگر سلسلہ سند وغیرہ میں کوئی ضعف نہ ہو تب، بات ان شاء اللہ۔ مگر یہاں پہ مطلقاً کہا جا رہا ہے کہ ان کی روایتیں حجت ہیں، انہیں کے ہاں مطلقاً ہے نا، انہوں نے جو روایتیں کی، لیکن جیسے آج کے دور میں ہم ان سے بنی فضال سے روایت کریں، مثلاً ہم متقدمین میں سے ہیں اور ہم بنی فضال سے روایت کر رہے ہیں تو ہم موثق بھی نہیں ہیں، تو پھر کیسے مانا جائے گا؟ امام نے صرف بنی فضال کے بارے میں کہا، ان کی روایت کے بارے میں۔ ہاں، تو ان کی روایت، تو انہوں نے روایت کی ہے جی، بیچ میں جو بیچ میں آیا اس پہ شکار ہو رہا ہے۔ ہاں، تو مسئلہ یہ ہے نا، انہوں نے روایت جب کی ہے، جب امام علیہ السلام کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے جس سلسلے سے روایت کی ہے وہ صحیح ہوگی، وہ موثق ہوگی، وہ بھی امام تائید کر رہے ہیں۔ امام تک تو سلسلہ صحیح آ رہا ہے، لیکن امام کے بعد اگر کوئی ان سے بیچ میں آتا ہے تو وہی بنی فضال اور امام کے بیچ میں، تو امام کی نظر میں چونکہ یہ چیز ہے اس لیے امام جو تائید کر رہا ہے۔ دیکھیے ولأجل هذه الرواية اختار جمع من العلماء منهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة أن أي رواية ورد في سند بعض بني فضال، اگر کسی روایت کی سند بنی فضال ہیں تو کیا ہے؟ وہ حجت ہے، ويعمل بها، اور اس روایت پر عمل بھی کیا جائے گا، حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال والامام، گرچہ بنی فضال اور امام کے درمیان میں کوئی بعض راوی ضعیفی کیوں نہ ہو، پھر بھی کیا ہے؟ وہ حجت ہے۔ کیوں؟ اسے جب امام علیہ السلام نے تائید کیا، جس کا مطلب کہ آپ نے علم غیب سے امام نے اس سند کو ہی دیکھ لیا ہوگا، ورنہ امام کوئی ایسی تعبیر استعمال کرتے کہ جس سے فقط بنی فضال کی وہ مساقت ہوتی ہے اور بقیہ کی نہ ہوتی۔
انہوں نے کیا کہا؟ ہاں امام نے کہا مطلقاً جو یہ روایت کریں وہ بھی لے لو. ٹھیک ہے، تو اب روایت ہو سکتا ہے ضعیف سے بھی کریں، غیر ضعیف سے بھی کر سکتے ہیں. یقول قدس سرہ فی اوائل کتاب الصلاۃ، یہ شیخ انصاری کے جملے ذکر ہے اپنی کتاب صلاۃ کے شروع میں ذکر کرتے ہیں کہ ان ذکر روایت داؤد بن فرقد عن بعض اصحابنا، داؤد بن فرقد کی روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ وہذہ الروایہ وان کانت مرسلہ، یہ جو روایات ہیں داؤد بن فرقد کی، گرچہ یہ روایت کیا ہے مرسل ہے، اس سلسلے میں کچھ کیا ہے تختی ہے، مقطوع ہے. ٹھیک ہے، الا ان سندها الى الحسن بن فضال صحیح، مگر یہ کہ چونکہ اس سلسلے میں اس کی سند جو کہ حسن بن فضال کی طرف ہے. ٹھیک ہے، وہ بنو فضال ممن امرنا بالاخذ بکتب و روایات ہیں. بنو فضال کون ہیں؟ بنو فضال وہ ہیں کہ جن کی روایتوں کو اخذ کرنے کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کی کتابوں کو لینے کا حکم دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تو بنو فرقد گرچہ یہ مرسل ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود بھی کیا ہے، ہم چونکہ بنی فضال کی وجہ سے مرسل روایت بھی اخذ کی جا سکتی ہے، چونکہ امام نے اس کی تائید کروائی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ انصاری کہہ رہے ہیں. وفیہ ان الروایت المذکورہ قابلۃ للمناقشہ من حیث السند والدلالہ. اب شیخ انصاری کے اوپر اعتراض، ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ آپ جس روایت کو بیس بنا کر، ٹھیک ہے، معیار بنا کر کہہ رہے ہیں کہ بنی فضال جو بھی روایت کریں وہ کیا حجت ہے، چاہے بیچ میں کوئی ضعیف ہی راوی کیوں نہ ہو، چاہے سلسلہ جو ہے کیا ہے مرسل ہی کیوں نہ ہو، ہے نا. کہہ رہے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جس روایت کو معیار قرار دیا جا رہا ہے وہ روایت قابل مناقشہ ہے، قابل اشکال ہے، قابل اعتراض ہے، دلالتاً بھی اور سنداً بھی. یعنی سند کے اعتبار سے بھی اس میں کچھ یعنی جھول پایا جاتا ہے، اور دلالت بھی اپنے مطلب پہ یہ مکمل طور پر نہیں کرنی ہے. اما من حیث السند، جہاں تک سند کی بات ہے فباعتبار ان الکوفی خادم الشیخ النوبختی مجہول لا یعرف عنہ شیء. یہ روایت جو ہے نا، کون سی روایت؟ یہ جو کہا گیا جس میں امام نے فرمایا کہ خذوا ما رواؤ ہاں وذروا ما رأوا. کہ یہ جو روایت کس نے نقل کی تھی؟ ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے، عبداللہ کوفی جو کہ خادم ہے کس کے؟ شیخ نوبختی کے. کہہ رہے کہ یہ عبداللہ کوفی کون تھا؟ یہ مجہول الحال ہے. سمجھ رہے؟ ہاں وہی تو، یہی سند کے اعتبار سے اس روایت پہ اشکال کہ اس روایت کا نقل کرنے والا ہی جو ہے کیا یہ مجہول الحال ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس چیز کو آپ معیار بنا کر کیسے پورے کے پورے بنی فضال کو آپ معتبر کریں. اور انشاءاللہ ایک بات ہاذا خذ ہاذا، یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ عبداللہ کوفی کا پتہ نہیں ہے کون ہے یہ. دوسری بات مضافاً الی ان شیخ طوسی ینقلها عن ابی الحسین ابن تمام عن عبداللہ الکوفی وعن ابن، ٹھیک ہے، و ابن تمام مجہول ایضا. اب آئیے دوسری بات، اسی حدیث کو شیخ طوسی نے ابن تمام پھر عبداللہ کوفی یہاں تک کہ حسین بن شیخ جو کہ خادم شیخ نوبختی کے ہے نا، وہاں پر دو نام آ گیا. اب اس سے پہلے روایت میں عبداللہ کوفی کا نام پڑا تھا، شیخ طوسی نے دو نام ذکر کیے، ابن تمام کا اور عبداللہ کوفی کا. تو عبداللہ کوفی تو مجہول ہے ہی، شیخ طوسی نے جو ابن تمام کی بات کہی ہے وہ بھی مجہول ہے. یہ روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے معلوم یہ ہوا کہ مجہول ہے. اب آئیے ہم نے کیا کہا، دلالتاً بھی قابل مناقشہ ہے. وہ اما من ناحیت الدلال، یعنی اپنے مطلب کے اوپر دلالت کرنے میں اس میں بھی اشکال ہے. فلأن فی المقصود من احتمالین، کہ اس روایت سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات یہ کہ الشہادۃ بصحۃ جمیع روایات بنی فضال نظیر شہادۃ الامام العسکری علیہ السلام بصحۃ جمیع ما ورد فی کتاب یوم ولیلۃ یونس لیونس بن عبد الرحمن حینما ادخلہ ابو ہاشم الجعفری الامام العسکری واخذ یتصفحہ وقرزہ بقولہ ھذا دینی ودین آبائی وہو الحق کلہ. ٹھیک ہے، ایک احتمال تو یہ پایا جاتا ہے کہ امام کو جو یہ جملہ فرمایا امام نے کہ خذوا ما رواؤ وذروا ما رأوا، ایک احتمال تو یہ ہے کہ بنی فضال کی تمام روایتیں صحیح ہیں. اس بات کی امام شہادت دے رہے ہیں جیسا کہ شیخ انصاری سمجھے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی ہے نظیر و شہاد العسکری، جیسا کہ امام عسکری نے شہادت دی ہے کس کی؟ یونس بن عبد الرحمن کی جو کتاب ہے یوم و لیلہ کے نام سے. ٹھیک ہے، اس کتاب کو لے کر جب ابو ہاشم جعفری امام کی خدمت میں آئے 11ویں امام کی، امام نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَخَذَ يَتَصَفَّحُ وَقَرَّزَهُ بِقَوْلِهِ. ٹھیک ہے، امام جو ہے کیا ہے اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے
ہے نا. اور ایک جملہ کہا تھا اس کتاب کو دیکھنے کے بعد کہ ھذا دینی و دین و آبائی وہو الحق کلہ. کہ امام نے فرمایا کہ جو کہ اس کتاب میں لکھا گیا یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اور یہ سب کا سب وہ حق ہے. یا تو ایک بات یہ احتمال یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس سے گویا کہ شیخ انصاری کی بات کی تائید ہو جائے گی کہ بنی فضال اگر کسی سند میں ہے تو چاہے وہ سند ضعیفی کیوں نہ ہو، بنی فضال کی وجہ سے، چونکہ گویا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں امام عسکری، جس طریقے کی یونس بن عبد الرحمن کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ ھذا الحق کلہ، یہ مکمل حق سے بنی فضال مکمل کے مکمل اپنی روایت میں حق ہیں. اب چاہے کوئی راوی ضعیفی کیوں نہ، مرسلی کیوں نہ ہو، سب کے سب موثق ہو جائیں گے. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے پڑھ کے. وہیں دوسرا احتمال یہ ہے کہ بیان ان فساد عقیدۃ الراوی لا یمنع من الاخذ بروایتہ. ٹھیک ہے، سنیے گا. یہ دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان فساد عقیدۃ الراوی لا یمنع من الاخذ بروایتہ، کہ راوی کا فاسد العقیدہ ہونا اس کی روایت کے اخذ کرنے سے یہ معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ راوی کا عقیدہ غلط ہو جیسا کہ ہیں بنی فضال کا، ہے نا، لیکن روایت جو کیا ہے اس کی ہم لے سکتے ہیں. اس روایت کو پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے کیا فرمایا، جو کہ روایت ہے لے لو. امام وہ گرچہ وہ فاسد العقیدہ ہیں، امام کہہ رہے کہ گرچہ فاسد العقیدہ ہیں ان کے عقیدے کو چھوڑ دو. وَبِنَاءً عَلَىٰ هَٰذَا لَا يُتِمُّ مَا أَفَادَهُ الشیخ الانصاری. سنیے گا. اور اگر اس چیز کو معیار بنایا جائے تو شیخ انصاری نے جو بات کہی ہے وہ صحیح تمام نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے. اذ لیس المقصود الشہادۃ بصحۃ جمیع روایت بنی فضال بل بیان عدم وجود موجب للتوقف من ناحیۃ بنی فضال لا اکثر. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، کیا اس سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنی فضال کی جو تمام امام جو اس مرحلے میں امام نہیں ہے کہ بنی فضال کی تمام روایتوں کے صحیح و سند ہونے کی شہادت دے رہے ہیں امام عسکری. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کیا ہے گویا کہ شیعوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضور یہ سب تو فاسد العقیدہ ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں میں کتابیں کتابیں موجود ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ان کتابوں کو چھوڑ دیں؟ یہ سب فاسد رکھ دیں؟ تو امام نے فرمایا تھا گویا کہ امام بس اس سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو روایتوں کے اخذ کرنے میں عقیدے کا دخل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صرف تم اس چیز کو بیس بنا کر، اس چیز کو معیار بنا کر کہ کوئی فاسد العقیدہ ہے اس کی باتوں کو ترک نہیں کر سکتے، اس کی باتوں کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر کوئی اور دلیل ہے بنی فضال کی اس پہ تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا امام اس مرحلے میں ہے کیا بل بیان عدم وجود موجب للتوقف من ناحیۃ بنی فضال لا اکثر. بلکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ بنی فضال فقط عقیدے کی بنا پر یہ کہ ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں ہے. لیکن اس سے پھر یہی اشکال نہیں کہا جائے گا شیخ انصاری کا کیا کہ اگر اس میں کچھ خطا ہوتی جو غلط ہوتی تو امام کہتے کہ نہیں اسے چھوڑ دیا جائے. یعنی جب صحیح تھی تبھی تو امام نے کہا کہ ہاں ان کے عقیدے کو مطلب کتاب پڑھیں. لیکن ان کا کہنا ہے کہ امام کا یہ کہنا نہیں تھا، امام کا مطلب یہ تھا عقیدے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بات کو. تو یہ دونوں تو احتمال کی صورت ہے. یہ شیخ نے باقاعدہ انصاف سے کام لیا، یہ نہیں کہا کہ شیخ انصاری نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے، نہیں، پہلے اسی کو رکھا، کہا کہ جہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے پہلے مرحلے میں وہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ شیعوں کو تصور بھائی یہ عقیدے کے فاسد لوگ ہیں. جسے ابھی مجھے یاد ہے کہ 10-15 روز پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے تو کسی اس کے حوالے سے سکونی کے متعلق تو آپ کو بہت سخت اعتراض تھا، ہے نا، کہ بھائی جب کوئی سنی ہے، جب کوئی جو ہے وہ امام کو امام مانتا ہی نہیں ہے نا، ان کی محبت کا قائل ہے خلفاء کی، تو وہ کچھ بھی امام کی طرف منسوب کر سکتا ہے، وہ تو کیسے وثاقت ہے نہیں. تو اس طرح کا تذبذب امام ہے. تو امام نے تو جواب میں تو گویا کہ بس اسی سوال کا آپ کے جواب دینا چاہ رہے ہیں امام کہ آپ کسی کی بات کو یہ کہہ کر نہیں ٹھکرا سکتے، سمجھ رہے ہیں، کہ تم سنی ہو. یہاں پر وہی حال ہے کہ تم فتحی ہو، تم جو ہے کیا ہے وہ واقفی اور مذہب ہو، لہٰذا ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، لہٰذا وہ ساری کتابیں اٹھا کے جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے. نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے. اگر بنی فضال کی باتوں کو ترک کرنا، وہ امام ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بنی فضال کی کتابوں کو، روایتوں کو ترک کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اور دلیل لے کے آ میرے پاس. یہ کہہ کر کہ یہ واقفی ہیں اس کو بات نہیں ہے. تو یہ ایک احتمال ہے، جہاں وہ احتمال ہے ہاں وہاں ایک احتمال یہ بھی پایا جاتا ہے. اب ان دو احتمال میں شیخ انصاری نے پہلا والا اختیار کیا
شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتمال بھی ہے پایا جاتا تو پھر ہم آپ کی اس والی بات کو نہیں مانیں گے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یہ بات ہے, سنیے گا. شیخ اپنا ان کا ہے شیخ باقر کہہ رہے ہیں, وہ سنیے اب آخر نتیجہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ اس بات کو پھر سے پڑھتے ہیں. وہ بینا انا لہذا, ٹھیک ہے, یہ جو دوسری والا احتمال ہے اس احتمال کی بنا پر لا یتم ما افاد شیخ الانصاری, شیخ انصاری نے جو کہا ہے وہ بات جو ہے مکمل نہیں ہوتی, وہ تمام نہیں ہوتی, یعنی وہ صحیح نہیں بیٹھتی, ٹھیک ہے. اذ لیس المقصود الشہادت بصحت جمیع روایت بنی فضال, ٹھیک ہے. امام کی شہادت, امام جو یہ فرما رہے ہیں اس سے یہ نہیں ہے کہ امام شہادت دے رہے ہیں کہ بنی فضال کی تمام روایتیں لے لو, یعنی کتاب کی ایک جو گویا کہ اللہ کا کلام ہے, حجت ہے, ایسا نہیں کہنا چاہ رہے امام, ٹھیک. بلکہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بیان و عدم وجود موجب للتوقف من ناحیت بنی فضال لا اکثر. بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو توقف ہے نا, کہ تم جو ہے کیا ہے ان کی کتابوں کو نہ لو, ہے نا, کتابوں کو نہ لینے کی وجہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقفی ہے, بس لا اکثر, اس کے علاوہ امام کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ اس دن ہم سے کہا تھا کیا کہ کوئی اگر سنی ہے تو سنی کے عقیدے صرف یہ اس وجہ سے کہ وہ سنی ہے لہذا آپ اس کے حدیثوں کو چھوڑ دیجئے, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ احتمال ہر حال میں پایا جاتا ہے کہ جو سنی ہوتا ہے جہاں خلفاء کو مانتا ہے وہیں اسی بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو منافق ہیں, جو نطفہ حرام ہیں, ان کی بات تو چھوڑ دیجئے, لیکن بہت سے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ جو اتنا مانتے ہیں, ان سے زیادہ مانتے ہیں, جی ہے نہیں. اب سنیے, وَنَحْنُ ان لم ندعی اظہریت الاحتمال الثانی فیکفینا احتمال. دیکھیے دو احتمال ہو گئے. ہاں, کہہ رہے کہ اگر ہم یہ کہیں اے شیخ انصاری کہ جو دوسرا والا احتمال ہے, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پہلے والے احتمال سے اظہر یہ نہیں ہے, اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں, چلیے ہم اس بات تو مانتے ہیں کہ اس روایت کو پڑھ کر تو پہلا والا احتمال پہلے ذہن میں آتا ہے کہ امام اس مرحلے میں ہے, جیسا کہ یونس بن عبد الرحمن کی کتاب کو کہا تھا کہ یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے, سب کا سبق ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ دوسرا والا احتمال پہلے والے احتمال سے اظہر نہیں ہے نا, مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دم بالکل میاں بالمیاں یہ غلط ہے, میاں بالمیاں دوسرا والا احتمال غلط نہیں, بلکہ وہ احتمال پایا جاتا ہے, یعنی یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ امام کے مقصد میں یہ بات رہی ہو. اذ الاحتمال یکفی لبطلان الاستدلال فی مثل هذا الموضوع, اور یہی احتمال کا ہونا ہی کیا ہے استدلال کو باطل کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب بھی احتمال خلاف کبھی آ جاتا ہے تو دلیل جو ہے باطل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دلیل ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب وہ میاں بالمیاں ہے 100% کسی مطلب کو ثابت کر رہی ہے. تو آپ ایسی عبارت کو معیار بنا کر کیا کر رہے ہیں آپ, بنی فضال کی تمام کی روایتوں کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے بھی کیا ہے مطلب پر مکمل دلالت نہیں کرتی ہیں, چونکہ دو احتمال پایا جاتا ہے اور سند تو بہرحال ضعیف ہے ہی. واضح انشاءاللہ. لہٰذا نتیجہ مطلب یہ ہے کہ بنی فضال کا کسی سند کے میں واقع ہو جانا اس سے اس سند کی وثاقت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.